هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات. سورہ مبارکہ الدہر سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیات ایک مرتبہ پھر پڑھی گئیں۔ پروردگار عالم 2 طرح کے انسانوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر رہا، جو آسمان، زمین، چاند، ستاروں کی خلقت سے پہلے بنایا گیا، جسے اللہ نے اپنی محبت میں بنایا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں اپنی محبت میں بنایا ہے۔ وہ انسان جو سب مخلوقات سے پہلے بنایا گیا، جسے بنانے کے بعد خود اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد کی پیش کی، جسے بنانے کے بعد اللہ نے اس کے صدقے میں سب کچھ بنایا۔ اسے بھیجنا مطلوب تھا، اسے زمین پر بھیجنا مطلوب تھا۔ جب اسے زمین پر بھیجنا مطلوب تھا تو پھر زمین بنانا بھی پڑی، پھر آسمان بھی خلق ہوا، پھر اندھیرا تھا تو چاند سورج بھی خلق ہوئے، پھر زمین پر حیات رکھنی تھی تو پھر پانی کو بھی خلق کیا، اور پھر ایک کے ساتھ دوسرا جڑتا چلا گیا اور سب کچھ ان کے صدقے میں بنتا چلا گیا۔ پروردگار عالم نے جنہیں سب سے پہلے بنایا تھا انہیں سب سے آخر میں بھیجا، اس لیے کہ جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ صلوات پڑھ لیں گے بھائی۔ جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ سب سے آخر میں بھیجا گیا، اس کی خاطر بہت سی تمہیدیں بنائی گئیں، بہت سے مقدمات بنائے گئے، بہت ساری تمہید قائم کی گئیں۔ پھر جب سب آ گئے تو پھر اسے بھیجا جو مطلوب اور مقصود ہے۔ تو خبردار یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ رتبتاً بھی بعد میں ہے۔ جو بعد میں آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فضیلت میں بھی بعد میں ہو۔ تورات، زبور، انجیل پہلے آئیں، قرآن بعد میں آیا۔ تو کسی میں جرت ہے کہ کہہ دے کہ جو بعد میں آیا ہے وہ کمتر ہے، جو پہلے آیا ہے وہ افضل ہے؟ یہ فضیلت کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے سوچی ہوئی ہے۔ میرے ہندوستان کے دوست یہاں کثرت سے تشریف فرمائیں۔ دہلی میں ایک مزار ہے خواجہ غریب نواز کا، ان کے جو سجادے چلے آ رہے ہیں وہ خواجگان کہلاتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اول، دوم، ثانی، ثالث، یہ شخصیات ہیں۔ خواجہ حسن نظامی یہ جتنے بھی اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، صوفیاء کرام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تصوف والے جتنے بھی ہیں، عرفاء کی تو بات ہی کیا ہے۔ عرفاء تو بہت زیادہ روشن ہیں اپنے اس موقف میں، مگر صوفیاء کرام بھی کچھ فرق اور کچھ معاملات کے اختلاف کے ساتھ کچھ مزاج ایک صحیح رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، یہ کہتے ہیں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو خلافت ظاہری ہے وہ خلافت باطنی کی محتاج نہیں ہے، خلافت باطنی خلافت ظاہری کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک تقسیم کی ہے، آج کے صوفیاء نے بھی اس طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے، بہت اس پہ دلیلیں بھی دے رہے ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ مولا علی وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ یوم حسین ہندوستان میں خطاب کرنے آئے، کہنے لگے کہ حسین ڈے کہتے ہیں نا آپ کے یہاں، یوم حسین، اس میں وہ خطاب کرنے آئے اور کہنے لگے کہ میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔
علی نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ علی مولا کے بارے میں صوفیہ کرام، خاص طور پر ہماری بریلوی حضرات میں ایک تعداد، اور یہ جو اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اسی انداز سے سوچتے ہیں۔ یہ بنائے سب سے پہلے گئے مگر بھیجے سب سے آخر میں گئے۔ جنہیں سب سے پہلے بنایا گیا انہیں سب سے پہلے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ جی، جس سے پیار ہوتا ہے نا، جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ سجا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اہتمام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ مجلس مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب ہے نا؟ یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے مقصود اور مطلوب ہے نا ہمارے لیے؟ یہ مجلس ہمارے لیے مطلوب اور مقصود ہے، اور جو مطلوب اور مقصود ہو پھر اسے سجایا جاتا ہے۔ کتنے عرصے پہلے آنے والوں اور ذاکرین کے ویزے کا انتظام ہوا ہوگا، کتنے مہینے پہلے اشتہار چھپا ہوگا، جی کون کون کیا کیا اپنا کردار ادا کرے گا۔ آپ نے خود کتنے عرصے پہلے، کتنے دن پہلے طے کیا ہوگا کہ ہمیں کیسے پہنچنا ہے، اور روزانہ کے امور میں اس امر کو کتنی اہمیت ہے وہ ہر شخص، ہر مولائی جانتا ہے کہ اس مجلس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اب یہ مطلوب آ رہا ہے اب، اور تمہید بہت پہلے سے جاری ہے، اور جیسے ہی مطلوب ختم ہوگا تو سب چیزیں بھی اپنی جگہ چلی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ روشنی ایسے ہی جلتی رہیں گی، مائک ایسے ہی رہے گا، جی دروازے ایسے ہی کھلے رہیں گے، یہ ہمارے کیمرے والے دوست ایسے ہی کیمرے لگائے بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، جو آیا توجہ، جس کی خاطر سب کچھ ہوا وہ ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ بھائی روشنیاں گل کر دو، یہ کیمرے اپنے گھروں کو لے جاؤ، یہ مائک بند کر دو، اس لیے کہ جو مطلوب تھا وہ آیا اور چلا گیا۔ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ نبی اور علی آئے اور چلے گئے، تو ان کی وجہ سے جو کچھ بنایا گیا تھا وہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ جیسے اس مجلس میں ہوگا نا، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ روشنیاں گل کر دی جائیں گی۔ مثلا ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور فرش بھی ہوتا ہے تو وہ بھی لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ممبر بھی ہوتا ہے تو اسے اپنی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اور مائک بھی لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے ڈبے میں پیک کر کے۔ ایسے ہی ہے ہمارے معمولاً، تو ایسا ہی ہے۔ اور تقریبات کو بھی ایسے ہی سوچ لیجئے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو مجلس ہے۔ آپ اور تقریبات، جس مثلا شادی کی، خوشی کی تقریبات میں بھی سب اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہیں چیزیں۔ اب یہ جن کی وجہ سے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، وہ آئے اور چلے گئے، تو یہ سب لپٹا کیوں نہیں؟ تو یا مانیے کہ وہ آئے نہیں، یا مانیے کہ وہ گئے نہیں۔ ان کے آنے کا تو یقین، صلوات پڑھیں محمد وآل۔ ان کے آنے کا تو اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنا یقین نہیں ہے۔ یعنی میں اپنی عقیدت بھرا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ تو یقینی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آئے ہیں، ان کے آنا یقینی ہے، مگر جب یہ آ گئے تو پھر ان کا تو مزار کربلا میں ہے، ان کا مزار تو نجف اشرف میں ہے، یہ تو سرکار مدینہ منورہ میں محو خواب ہیں۔ تو جب یہ آئے اور چلے گئے تو یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو مانیے کہ یہ گئے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ شاعر 4 مصروں میں کہتا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر،
خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ گئے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں باقی رہنا بتا رہی ہیں کہ یہ گئے نہیں ہیں. ہمارا امام حاضر ہے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. جی میرے بعض وہ دوست بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں روزانہ مجلس میں جو یہ جملہ بہت زیادہ اپنے امام کے لیے اپنے پیشوا کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ بھی آ رہے ہیں مجلس میں. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں, اپنے سنی بھائیوں کے لیے بھی, اپنے شیعہ برادری کے لیے بھی, سارے مسلمانوں سارے انسانوں کے لیے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. عباس زیدی صاحب فرماتے ہیں در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جی. اور ایک میں اپنی شیعہ برادری سے ایک جملہ کہوں گا کہ یہ نعمت عظمی ہے جسے ذکر حسین کہتے ہیں. جی میرے نزدیک تو, میرے پاس تو اس سے بڑی نعمت کی کوئی شمارش نہیں ہے. یہ نعمت عظمی ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اور نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے تو چھن جاتی ہے. لہذا نعمت کی قدر جتنا زیادہ کریں گے اتنا نعمت پکی ہوگی, نعمت باقی رہے گی, نعمت جاری رہے گی. جی شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ ہمارے مہمان تو نہیں ہیں, یہ تو مالک کے مہمان ہیں. تو مالک جیسا چاہتے ہیں نوکروں سے ایسا ہونا چاہیے. پھر مجھے 2 مصرے اور ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ماشاءاللہ. وہ انسان اکمل ہستیاں جنہیں اللہ نے بنانے کے بعد ان کے تصدق میں سب کچھ بنایا. علی حبہ جنہ, امام شافعی. اہل سنت کے 6 بڑے کتابوں میں ایک کتاب کا اور ایک بلکہ کہیے 4 بڑے ان کے فقہا جن کی تقلید ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں. یہ سارے فلسطین کے لوگ, فلسطینیوں کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. یہ زیادہ تر شام میں, زیادہ تر فلسطین میں یہ لوگ شافعی لوگ زیادہ تر. اور شافعی جو ہمارے ہاں تقریباً کہ یہ بریلوی کہلاتے ہیں, جو عقیدت مند لوگ, نیاز نظر والے لوگ. تو امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. علی وہ کہ جس کی محبت دوزخ کے لیے ڈھال ہے. جی آتش جہنم سے بچانے والی شے کو حب علی کہتے ہیں. یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے بھائی, اہل سنت کے بڑا نام ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. امام الانس والجنہ, انسانوں اور جنوں کا امام. جی خاص کرم ہے عزیزو آپ کے اوپر, خاص احسان ہے اس گھرانے کا کہ آپ سے ہم سے یہ اپنا ذکر کروا رہے ہیں.
کوئی حدیث قصہ، کوئی تلاوت قرآن، کوئی سوسخانی، کوئی مجلس پڑھ کے، کوئی نوحہ پڑھ کے، کوئی یا حسین بول کے، آپ کی طرح کوئی سبحان اللہ بول کے، فضیلت کی کوئی بات سنی، عظمت کا کوئی عنوان سنا تو چہرے پہ بشاشت آ گئی، چہرے پہ رونق آ گئی، جو آپ کے خون کی پاکی کی بھی علامت ہے، یہ آپ کے جو والدین کے باکردار ہونے کی بھی علامت ہے، اور اس کیفیت کے اندر میرے عزیزو چہرے پہ جو شادابی آتی ہے وہ خود ایک ذکر ہے۔ یہ سننا میرا، آپ کا یہ بولنا، یہ سننا، یہ خود ایک ذکر ہے، اور یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا، یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ کچھ تو مجبور ہوں گے جو کسی روزگار کی وجہ سے، کسی ڈیوٹی کی وجہ سے مجلس میں نہیں آ پاتے ہوں گے، جی، مگر کچھ بے توفیقیں بھی ہیں جی، جو کہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، جی، انہیں کیا پتا کہ جنت میں آتے کیسے اور جاتے کیسے۔ یہ جو مجلس سزا ہے نا، یہ جنت ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اس دروازے سے ہمیں دولت نصیب ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں اس دروازے سے عطا ہوتا ہے، وہ ہے اطمینان قلب۔ ارب پتی انسان بھی ہو، جی، ٹیبلٹ کھا کے سو رہا ہو، اور وہ ٹھیلا لگانے والا چین سے سو رہا ہو، بتائیے کون سا انسان ہے جو ثروت مند ہے؟ جس کی زندگی میں اطمینان ہے وہ پیسے والا ہے نا۔ جس کو پیسہ ہی کام نہیں آ رہا وہ کہاں پیسے والا ہے؟ جی، لیکن جس کی زندگی میں اطمینان ہو۔ اب یہ اطمینان کی دولت آتی کہاں سے ہے؟ میں بس آخری جملہ کہہ کے کچھ دیر بی بی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ اطمینان کی دولت عزیزان گرامی صاحبان نفس مطمئنہ کے ساتھ جڑنے سے آتی ہے۔ یہ سارا گھرانہ مطمئن گھرانہ، جی، چہاردہ معصومین ائمہ اہل بیت کا مقام تو بہت بلند ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس گھر کی تو بیویوں کو، اس گھر کی بچیوں کو، اس گھر کے چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کو دیکھیں، کہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا جناب سکینہ کی زبان پہ شکوہ۔ بابا کہاں لے آئے؟ 4 سال کا بچہ، کیا عمر ہے 4 سال؟ 4 سال کی کم سن بچی، اور بچوں میں بھی جو بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کا دل لڑکوں کی نسبت زیادہ نرم ہوتا ہے نا، مگر ہمیشہ بابا کے لیے سہارا بننے والی بچی جب بہت پیاسی ہوئی نا، آج یہ تھوڑی سی لائٹیں جلتے رہنے دیں، جب بہت پیاسی ہوئی نا تو بابا کا دامن چھوڑ نہیں رہی تھی۔ بابا میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے، جب بدن میں پانی ختم ہو جاتا ہے نا تو انسان کے چہرے پہ پھیکا پن آنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے بدن کی کھال پھٹنے لگتی ہے، پھر اس سے خون آنے لگتا ہے۔ بابا میرا سینہ، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی بچی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور کچھ آگے آئے، کچھ لے کے چلے، اور ایک جگہ سے پتھر ہٹایا تو تازہ چشمہ ابلنے لگا۔ اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پیاسا بچہ پانی کو دیکھ کر کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ آواز آئی، سکینہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہوئے قدم بی بی کے رک گئے، بابا میں پیاسی رہوں گی۔ باپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں،
خواتین میں بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. بچیاں اپنے باپ سے زیادہ جڑی رہتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ کچھ فطری مسائل بھی ہیں. امام حسین جب کبھی گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو سب سے پہلے جو آ کے لپٹتا تھا وہ بچہ جناب سکینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے. اور جب امام حسین گھر چھوڑ کے جاتے تھے تو سب سے آخر میں جو امام حسین کو چھوڑنے والا بچہ ہوتا تھا وہ جناب سکینہ. یہ ہمیشہ کا دستور تھا. یہ ہمیشہ کا دستور تھا. جب امام حسین رخصت آخر کو آئے نا، جب امام حسین رخصت آخر کو آئے تو کوئی بی بی بازو پکڑے کھڑی تھی، کوئی آپ کے شانے پہ سر رکھے کھڑی تھی، مگر ایک بی بی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، اور وہ بی بی 4 سالہ سکینہ، اور بار بار کہہ رہی تھی ارحم غربتنا، بابا ہماری غربت پہ رحم کرو، بابا ہماری غربت پہ رحم کھائیں. کیسے رخصت دی ہے جناب سکینہ کو، اس کا بیان بہت مشکل ہے. آئے ہیں گھوڑے کے قریب. امام حسین نے کل مجھے اس مجلس کے بعد آپ میں سے کسی کا ایک میسج آیا کہ کل آپ جناب سکینہ کے مصائب پڑھیں گے نا تو یہ بھی بتائیے گا کہ باپ کو رخصت کیسے کیا. بہت مشکل ہے. امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے. امام نے دائیں بائیں کسی کو دیکھنا شروع کیا. درے خیمہ پر کھڑی بہن کو احساس ہوا کہ بھیا کو، حسین کو عباس یاد آ رہا ہے، علی اکبر یاد آ رہے ہیں. ہمیشہ جب کبھی امام حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے آگے بڑھ کر حضرت عباس رکابوں کو تھامتے تھے، لگام کو تھامتے تھے گھوڑے کی، اور امام کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے. مگر آج حسین اکیلے ہو گئے. عاشور کے دن سن 61 ہجری کا عاشور، امام حسین تنہا ہو گئے. دور سے جناب زینب نے آگے بڑھ کر آواز دی بھیا ابھی زینب زندہ ہے، اور گھوڑے کی لگام کو پکڑا، بھائی کی گھوڑے کی زین کو سنبھالا، اور پھر فرمایا بھائی بہن سوار کرے گی. بیٹھے امام حسین گھوڑے پر اور آواز دی اے راہبر مجھے آخری سواری دے، مجھے میدان کربلا تک پہنچا. ذوالجناح نے قدم نہیں اٹھائے. مجھے میدان کربلا تک پہنچا دے. گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو امام حسین نے جھک کے دیکھا تو سکینہ سمو کو پکڑے بیٹھے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے ذوالجناح میرا بابا گیا تو واپس نہیں آئے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام گھوڑے سے اترے، بی بی کو گود میں لیا. بی بی تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا. فرمایا بابا ایک مرتبہ اور چین سے آپ کے گلے سے لگ جاؤں. مجھے نہیں معلوم یہ اب سینہ مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں. سینے سے لگایا کہ ایک مرتبہ چونک کر اترنے لگیں، بابا کی گود چھوڑنے لگیں سکینہ کے. جب امام روانہ ہوئے تو بیوی کچھ دیر تک بابا کے گھوڑے کے نشان تک جاتی رہی. آگے بڑھ کر بیویوں نے گود میں لیا. دور سے کھڑے بابا کو جاتے دیکھ رہے ہیں. امام حسین نے آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، بھالو برچیو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو احباب اور روشنیاں گل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کر دیں. آواز آئی آؤ تیرو بھالو برچیو میرے ٹکڑے کر ڈالو. امام حسین کے اوپر حملہ ہوا. امام نے حملے کا جواب دیا. امام نے حملے کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر میں ہی بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. فوجیں فرار کرتی نظر آ رہی ہیں. علمان علمان کی آوازیں بلند ہیں. جہاں امام حسین گھوڑا موڑتے ہیں وہاں سے سپاہی بھاگنے لگتے ہیں. اجرکم اللہ. ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے بعد کوفے میں اپنے شہر میں داخل ہوا ہے.
جب داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ دکان بند ہے، بازار بند ہے، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، سارا کوفہ کہاں چلا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، تو بیٹی سے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بیٹا میں تو 6 مہینے بعد شہر میں واپس آیا ہوں، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہ بابا آپ دوبارہ سے تجدید قوہ کیجئے اور گھوڑا کو تیار کر کے چلے جائیے، کچھ ہی فاصلے پر ایک بیابان ہے جیسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی رہ گئے اور باغی کو مارنے نہیں گئے۔ اس شخص کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ یہ کہتا ہے کہ بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ بابا باغی کا نام نہیں بتایا جا رہا۔ لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا روانہ ہوا اور جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جس کے بدن پہ بہت میں بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین، نانا کا دین بچانے کربلا۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مولا حکم کرے، فرمایا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ مولا آپ کو تنہا کیسے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بے مقنا و چادر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس بہت نورانی ہے، اسی حالت میں امام زمانہ کو بلائیے، مولا کچھ دیر کے لیے پرسہ لینے آ جائیں، مولا عالم اسلام پریشان ہے، مولا مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین کے سینے پہ 3 پھلوں کا تیر لگا، حسین مولا سے گھوڑے پہ بیٹھا نہ گیا، کبھی دائیں گرتے تھے تو کبھی بائیں، اور زین پکڑ پکڑ کے سنبھلتے تھے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ جملے سنے، جب امام گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے فرماتے تھے لا واللہ، لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، منع کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف گرتے تھے فرماتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ کہنے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب گرنے لگتے تھے سیدہ کہتی تھی میرے لال میری گود میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود زمین پہ گرنے دے۔ حسین مولا زمین پر آ گئے، ذوالجناح بہت دیر تک امام حسین کے گرد چکر کاٹتا رہا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ پسر ساتھ کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ ہمارا رونا اس بات پر ہے تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہ رہا۔
सिपाही आगे बढ़ते रहे जुलजना को पकड़ने के लिए। 80 सिपाहियों को जुलजना ने जख्मी किया। ये किसी के काबू में नहीं आ रहा था। जब देखा कि ये किसी के काबू में नहीं आ रहा, सिपाहियों को जख्मी कर रहा है, तो आवाज दी गई जुलजना को छोड़ दो, देखो करता क्या है। जब घोड़े ने देखा ना कि सिपाही पीछे हट रहे हैं, तो इसने दाएं बाएं देखना शुरू किया। रोने वालों, ये इमाम हुसैन से दूर हो गया था, तो दौड़ा उसी तरफ जहां इमाम को उतारा था, मगर आने में देर हो गई थी। इमाम का सर काटा जा चुका था। जुलजना लाशों के दरमियान हर लाशे को सूंघने गया, एक एक लाशे को सूंघता था। ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो, और उसी लाशे पे रुका जो हुसैन का लाशा था। इमाम की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया, और जमीन करबला पे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो, और ऐसे आवाजें निकाल रहा था जैसे नौहे पड़ रहा हो। और फिर उसके बाद दौड़ा है खैमों की तरफ, खैमों की तरफ दौड़ा। खैमों में ढूंढ रहा था सकीना कहां है। उसी खैमे पे रुका जिस खैमे में सकीना थी। बीबी ने बाबा के घोड़े की आहट सुनी, खैमे से बाहर आई। जुलजना ने गर्दन झुका दी। बीबी ने गर्दन पर हाथ रखा और एक सवाल किया, या जवादा अभी हल सुखया अभी हम कुतिला चाना। ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, इतना बता, पानी पिला कर मारा। अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही रोने का। आज हुसैन की अज़ादार बीबी का मातम है। ये बच्चा पूछ सकता है बीबी सकीना की शहादत कैसे हुई। मैं बालाबक के जरिए से लुबनान के रास्ते से शाम गया कुछ साल पहले, तो बालाबक के शहर में इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार हैं जी। एक बेटी का मज़ार मैंने पूछा, देखा, पढ़ा जाकर, तो वो बेटी वो थी कि जिसके सर पे पत्थर मारा गया, खून रुक नहीं रहा था, वो बच्ची शहीद हो गई। और आज लुबनान और शाम के सरहद पर उनका मज़ार है। अजर कमल अल्लाह। ये बच्चा पूछ सकता है ना जनाबे सकीना की शहादत कैसे हुई। बता दूं इस बच्चे को, दम घुटने से हो गई। ये बच्ची कब तक बर्दाश्त करती। कभी कोई ताजियाना मारता है, कभी कोई हाथ उठाता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कानों से गोशवारे मांग कर नहीं लिए गए। एक जालिम ने एक हाथ, पत्थर सा हाथ सर पर रखा और एक हाथ से गोशवारे छीने, नोचे, जब तक जिंदा रही। अपने कानों के दुखने का, भैया मेरे कान दुखते हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कभी ये बच्ची ऊंट से गिराई गई, कभी ये बच्ची ताजियानों का सामना करती रही। और एक ऐसा भी वक्त आया कि दरबारे शाम में एक कुर्सी पे बैठे शख्स ने जनाबे सकीना की तरफ इशारा किया। बीबी इमाम सज्जाद से लिपट गई। भैया ये तो सुना था कि असीर बनाए जाएंगे, ये नहीं सुना था कि कनीजी में मिमियांगे जाएंगे। अजरो कमल अल्लाह। जिंदाने शाम, आधी रात, अंधेरा, सोते सोते बेदार हुई। और कभी जिंदान के उस कोने में, कभी जिंदान के उस कोने में, और आवाजें देती जा रही थी, बाबा 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 मुझे साथ ले जाओ। कभी जनाबे रबाब संभालती, कभी जनाबे जैनब संभालती। सकीना तुमने कोई ख्वाब देखा है? नहीं फूफी अम्मा, मेरे बाबा आए थे, अभी मेरे साथ मेरे पास बैठे थे, मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हें लेने आया हूं। फूफी अम्मा मैं बाबा के साथ जाऊंगी।
میرا بابا مجھے چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ بچی نے بابا بابا کی آوازیں بلند کی. دربار سے سر حسین بھیجا گیا. جب سر امام حسین کو کنیزیں لے کر آئیں اور وسط زندان میں سر کو رکھا گیا، رومال ہٹایا گیا، تو امام سجاد کی آواز آئی، سکینہ بابا آ گئے. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. بی بی جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھی مگر گری، اٹھی پھر گری، اٹھتے گرتے بابا کے سر تک پہنچی. بابا کا سر گود میں لیا، غور سے دیکھ کے فرمایا، بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ پھر کہتی ہے، بابا جو آپ نے گوشوارے دیے تھے وہ چھین لیے. بابا مجھے تماچے مارتے، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے. بچی بابا بابا کرتی کرتی سو گئی. امام سجاد قریب آئے، نبض پر ہاتھ رکھا، جناب زینب کو دیکھ کر فرمایا، اماں رب آپ کو سنبھالیے. آواز آئی، انا للہ